معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاک اور مقدس گھر کے اندر ہم سب کو بلایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی تقریباً یہ 11 تاریخ ہو چکی ہے۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد میں یہ مہینہ بھی اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے بعد میں جو ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ آ جائے گا، اور اس کے بعد میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، جس کو سب کا انتظار ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کا مہینہ تک جو ہے کہ ہمیں پہنچائے۔ تو یہ دعائیں ہم سب کو کرنی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اسی رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پاک ہوں، میں اپنے بندوں کو راتوں رات میں نے سیر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، ہر نبی کو ان کی شان اور شوکت کے اعتبار سے معراج ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج جو ہوئی وہ آتش نمرود کے اندر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ کنویں کے اندر ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ ہوائی تخت پر ہوئی، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے جن کو معراج عرش عظیم۔ اب عرش عظیم کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کی لینگویج میں بتلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آفس۔ تو آپ کو معراج عرش عظیم پر، تو ہم لوگ اس نبی کے امتی ہے جو تمام نبیوں کے نبی ہے، وہ نبی ہمارا نبی ہے۔ جب آپ کو معراج ہو، جب آپ کا بلاوا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے لے کر کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے تھے، ابھی آدھے راستے پر آئے تھے، جب تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا کہ جبرائیل واپس آ جاؤ۔
کہ اللہ میں تو ابھی پہنچا بھی نہیں تھا جب تک کہ آپ نے مجھے بھی بلا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے محبوب کے پاس جا رہے ہو اور اکیلا جا رہے ہو. یہ تو میرے محبوب کے شان کے خلاف ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں آپ کو معراج ہوا کہ آپ مکہ کے قریب تھے, خانہ کعبہ کے قریب تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ حدیث کے اندر تھے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے. خیر کئی روایتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آ رہے. اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل اکیلے کیوں جا رہے ہو, میرے محبوب کی شان کے خلاف ہے, لہذا تم اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر کے آئے. آپ نے جو ہے کہ ایک براق کا انتظام فرمایا. یہ براق جس کو برق سے تشبیہ دی جاتی ہے, یہ بجلی کے مانند اس کی رفتار ہوتی ہے. اس کے رفتار کا اندازہ جو لگایا گیا تو 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں اس کی رفتار, یعنی اس بجلی سے جو ہے کہ زیادہ رفتار اس کی ہے. یہ براق وہ سوار بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چل رہے ہیں, کہاں چل رہے ہیں بھائی؟ آسمانی سفر کے لیے. ابھی آپ کا سفر زمینی سفر شروع ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بیٹھایا اور آپ کا سفر شروع ہوا. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, ایک ایسے مقام پر پہنچے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ سواری روکے اور اس جگہ پر رک کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اپنے سوار کو روکا اور روکنے کے بعد 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک وقت آئے گا کہ آپ اس جگہ پر آخری قیام فرمائیں گے, اور یہی جو ہے کہ یہ جگہ کا نام جو ہے کہ مدینہ المنورہ ہے اور اس کا دوسرا نام طیبہ ہے. اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں تھا, لیکن حضرت جبرائیل نے جو ہے کہ اس جگہ کا نام فرمایا مدینہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے آپ جو ہے کہ مدینہ گئے, آپ کا آخری جگہ بنی. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے, پھر آگے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, پھر ایک مقام پر پہنچے جو مقام جس مقام کا نام ہے مدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. آپ جب آپ نے نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جبرائیل یہ کون جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا, اس لیے جو ہے کہ میں نے آپ کو یہاں پر 2 رکعت نماز میں نے پڑھوائی. کتنے مقام پر اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ کتنے مقام ہوئے؟ 2 مقام, ایک مدینہ دوسرا مدین. جب آپ نے نماز سے فارغ ہوئے وہاں سے آپ نے سوار اختیار کیا اور حضرت جبرائیل اور آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, चलते गए, एक ऐसे पहाड़ पर आप पहुंचे जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, जिस पहाड़ का नाम कुहतूर, वो पहाड़ जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से बातें किया करते थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आप इस पहाड़ी पर 2 रकात नमाज पढ़ लें। हजरत जिब्राइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ पर नमाजें पढ़ी और पढ़ने के बाद फरमाया कि जिब्राइल ये कौन जगह है? कहा कि ये वो पहाड़ है जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब भी कोई वाक़यात या कोई बात करनी होती तो आप जो है कि आकर के यहाँ पर अल्लाह से बातें किया करते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात तो मुझे भी करनी है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से बात कर सकते हैं, जब उन्होंने यहाँ पर कलाम किया, तो मैं भी जो है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अल्लाह से बातें करें। जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बात ही किया करते थे, अल्लाह का दीदार नहीं करते थे। मैं तो आपको सफर करवा रहा हूं और आपका रब आपको दीदार करने के लिए बुला रहे हैं, तो बात तो आपने आप ही हो जाए, लिहाजा आप आगे चलें। वहां से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, चलते गए, एक ऐसे खाली मैदान में पहुंचे जिस जगह का नाम बैतुल लहम। ये वो जगह है जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम ने जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दी थी बगैर बाप के, उसी जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ें। ये वो मकाम है जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा। आपने वहां 2 रकात नमाज पढ़ी। अब आपका सफर चलता गया। कितने जगहों पर कयाम फरमाया अभी तक? 4 जगहों पर। कितने नमाज पढ़ी? 8 रकात। 2 रकात हुए, 8 रकात नमाजें पढ़ी आपने। अब जो है कि बैतुल लहम से जब आपका सफर शुरू हुआ, आप चलते गए, आप बैतुल मक़दिस जो फिलिस्तीन के अंदर, जिसको आज दुश्मनों ने घेर रखा, उस मकाम पर पहुंचे। जब आप पहुंचे वहां, तो ये 4 जगहों पर अल्लाह के रसूल ने खुद नमाजें पढ़ी। जब आप बैतुल मक़दिस यानी मस्जिद अक्सा, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम दुनिया के अंदर हो तो जब भी तुम्हें सफर करना है तो 3 जगहों का सफर करना। उसमें से एक सफर मदीनातुल मुनव्वरा है, दूसरा सफर मक्कातुल मुअज़्ज़मा है, और तीसरा जो सफर अल्लाह के रसूल ने फरमाया है वो मस्जिद अक्सा। अब इसकी फजीलत क्या है कि मस्जिद अक्सा के अंदर या उसके अहाते के अंदर जिसने भी अगर 2 रकात नमाज पढ़ी, उसको 25,000 नमाजों का उसको सवाब मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 25,000 नमाजों का सवाब मिलेगा उसको। और अगर कोई आदमी अगर मस्जिद नबवी के अंदर अगर यही 2 रकात नमाज पढ़ता है,
اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اگر یہی 2 رکعت نماز اگر خانہ کعبہ کے اندر اگر پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پہنچا دے. ارے آمین تو بولے بھائی. سب کا ارادہ ہے نا جانے کا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے ہیں؟ مسجد اقصی. جب آپ وہاں جا رہے ہیں مسجدیں پوری بھری ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد بھری پڑی ہے. آپ کے ساتھ مسجد چلی اور اس مسجد کے اندر کافی بڑی مسجد ہے جو بالکل مجمع کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. جیسے کہ آج یہ مسجد بھری ہے جمعے کی وجہ سے سارے لوگ اس میں بھرے پڑے ہیں. اگر بعد میں کوئی آ جائے اس کو اندر جگہ نہیں ملی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے. دیکھا کہ مسجد بھری پڑی ہے. اس کے اندر بڑے بڑے خوبصورت اور جس کے لباس بالکل سفید اور جن کی داڑھی مبارک سفید اور بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ ابھی انہوں نے وضو اور غسل کر لیا ہے. بالکل صفیں لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے سوچا کہ میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. تو کہا حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ اگر مسجد ابھی کھڑی پڑی ہے آپ کے سامنے میں اگر کوئی آدمی آئے تو آگے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے نا. اس کو جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھے. اصول یہی ہے, ادب یہی ہے. لیکن حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ آگے چلے. کہا کہ آگے کس طرح جائے, جگہ نہیں ہے. کہا کہ آپ کو آگے بڑھتے جائے اللہ راستہ بناتا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں چل رہے ہیں دونوں جانب 2 صفیں, ایک اس طرف کے لوگ ادھر چلے گئے اس طرف کے لوگ ادھر چلے, راستہ بالکل خالی. جب آپ چل رہے تھے مسجد اقصی کے اندر آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی اذان کی آواز شروع ہو گئی. جب آپ مصلی کے پاس پہنچے اس وقت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ. جب وہاں پہنچے حضرت جبرائیل نے کہا کہ اذانیں ہو گئی, اے نبی آپ نماز پڑھائے. ہر جگہ میں آپ نے نماز پڑھی اور یہاں جو ہے کہ آپ نماز پڑھائے. اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ مصلی تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی کے پاس پہنچے تمام انبیاء اکرام سب بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کہے نماز پڑھانے. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آئیں گے اور وہ نماز پڑھائیں گے, اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے. اس مجمع کے اندر جب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد میں آپ کھڑے ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کون جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ مسجد اقصی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کون لوگ بیٹھے یہاں پر جو اتنے خوبصورت ہیں؟ اللہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو, تمام انبیاء جو ہے آپ کی اقتدا میں آج نے نماز ادا کی ہے. اس لیے ہمارے نبی وہ نبی ہے جن جو تمام نبیوں کے نبی ہے وہ نبی ہمارے نبی. تو جو نبی چاند کو 2 ٹکڑا کر سکتا ہے تو کیا وہ صفوں کو 2 صف نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. جب آپ کی حکومت آسمان پر چلے کہ آپ انگلی سے اشارہ کریں تو چاند کے 1 ٹکڑے ادھر اور دوسرا ٹکڑا ادھر, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دنیا پر نہیں چل سکتی؟ چل سکتی کہ نہیں چل سکتی؟ جس کی حکومت آسمان پر چل جائے اس کی حکومت دنیا پر کیوں نہیں چلے؟ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے
जो तमाम अंबिया कराम ने आपकी इब्तिदा में नमाज अदा की और आप तमाम नबियों के इमाम हैं। वो नबी जो तमाम नबियों के इमाम है, वो नबी हमारा नबी है। किसका नबी है? हम सब का नबी है। तो उस नबी के ऊपर हम सब मर मिटेंगे कि नहीं करें? मर मिटेंगे, मिटेंगे नहीं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये मेराज, ये अभी तक जो मैंने बातें की है, ये जमीनी सफर थी। अब इसके बाद मस्जिद अक्सा से जो है कि आपका सफर आसमान की तरफ और अर्श अज़ीम की तरफ होगा इंशाअल्लाह। आइंदा जुमा के अंदर इंशाअल्लाह आसमानी सफर आपको बतलाएंगे, क्योंकि अभी 1-2 हफ्ते और बाकी है इंशाअल्लाह। और इस मेराज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई, इसका मकसद सिर्फ यही है कि इस मेराज के अंदर आप इस जो नमाजें 5 वक्ता नमाजें हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। तो हम जो है कि ये शाबान और रमजान का जो महीना आ रहा है, इससे पहले जो है अगर हमारे जिंदगी के अंदर अगर नमाज नहीं है, तो हम जो है कि इससे पहले जो है आज से इंशाअल्लाह नमाज को शुरू कर दें, तब जाकर के ये बातें हमें समझ में आएगी और इंशाअल्लाह अमल भी अल्लाह ताला हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इन चंद बातों को